اگر انڈیا میڈیا کو دیکھیں، اگر انڈین پرائم منسٹر مودی کو سنیں تو وہاں پہ پورا ابھی تک جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے. پاکستان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نارمل چیزیں ہو رہی، کرکٹ ہو رہی ہے، لوگ دوبارہ بجٹ کی باتیں ہو سب کچھ، لیکن اف یو لک ایٹ انڈیا سیریس وہاں پہ جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے. اور اب ایک سوال دوبارہ اٹھ رہا ہے جو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ خفت مٹا رہا ہے نریندر مودی اپنی، شاید یہ اپنی پالیٹکس کھیل رہا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید ایک سیکنڈ راؤنڈ بڑی ایک حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک دو اس کی سٹیٹمنٹس بھی سناؤں گا. آج 2-3 اناؤنسمنٹس ہوئی. پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 5 ریاستوں میں بشمول مقبوضہ جموں کشمیر میں وہاں پہ سول ڈیفنس ایکسرسائزز ہوں گی، اور بتایا گیا کہ بھرپور طریقے سے سائرنز ہوں گے، بلیک آؤٹس ہوں گے، بلا بلا بلا. لیکن تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ایڈمنسٹریٹو ریزن کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ دھمکیاں آ رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اپنے لوگ تباہی پھیر رہے ہیں، ان کی کرٹیسائز کر رہے ہیں. اب تو سیکرٹری جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مودی صاحب بتائیں کہ امریکہ نے صلح کرائی ہے کہ نہیں کرائی، اور وہ اس لیے کہ یو ایس کورٹ، ایک نیو یارک بیسڈ یو ایس کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، اس میں ٹیرفز کے اوپر کیس چل رہا تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مختلف ملکوں میں، آپ کو پتا ہے وہ ٹیرف ڈیوٹیز وغیرہ کی بات چل رہی ہے. وہاں پہ سیکرٹری کامرس نے، وہاں پہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور فارن سیکرٹری انہوں نے، مارگو روبیو نے، اور 3-4 جو ان کے ٹاپ لوگ ہیں، ان سب نے وہاں پہ ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرایا آرگومنٹ کورٹ میں کہ ہم نے صلح کروائی انڈیا کی پاکستان کے ساتھ، جنگ بندی کروائی، اور یہ ٹریڈ ٹیرف والی باتوں کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر، جس کو یہ مانتا نہیں ہے نریندر مودی اور دوسرے مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جنہیں انڈیا نے صلح نہیں کروائی تھی. اب تو وہاں کورٹ میں کاغذات جمع ہو گئے ہیں جس میں بیانات ہیں ٹاپ یو ایس ایڈمنسٹریشن آفیشلز کے، جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ کی بات کی، اور انڈینز بھی لائن پہ آ گئے، پاکستان بھی بات مان گیا، انڈینز تو خود منتیں کر رہے تھے. تو اب یہ جو بیانیہ تھا کہ جی امریکہ نے نہیں کرایا، پاکستانی ہمارے پاس آئے، وہ کھل کے بات سامنے ان اے کورٹ آف لا بھی آ گئی ہے. تو اس لیے ان کی مصیبتوں میں کافی زیادہ اضافہ بھی ہو گیا. پھر کافی سینئر قسم کے لوگ، مثلا کرن تھاپر نے ایک انٹرویو کیا تو ایک اجے سانی صاحب ہیں، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ مینجمنٹ، اور جو انڈیا کا ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ اتھارٹیز آن ٹیررزم کو سمجھا جاتا ہے. ان سے انہوں نے پوچھا کہ جو سب کچھ ہوا ہے اس نے کیا کیا ہے، ذرا سن لیں انہوں نے کیسے لیریں اتاری ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نریندر مودی کی. ذرا سنیے 1 منٹ. The Indian Express quite separately has claimed that 20% of Pakistan's Air Force infrastructure has been destroyed. Or is that a bit exaggerated? The very expression "a bit exaggerated" is a bit exaggerated. I mean, it's a ludicrous claim. Level nature of the damage done to those Air Force bases may not be as great as we are pretending it is. It's certainly nothing even close to 20% of their air assets. Nothing even remotely close to their air. Incompetence is very clear. I don't think this government has anyone within it who has a very significant understanding of military matters, of military cultures, of strategy in any meaningful sense. I mean, we talk about, of course, certain elements of, strategy, offensive defense and stuff like that. But that's at a very generalized level. It's not at a level of really understanding war. So I think the first failure is quite simply a failure of competence. The second failure is also, I think, substantially a failure of responsibility, because we didn't enter into this with the seriousness it deserves. So we're saying that the political handling of Operation Sindoor was incompetent and irresponsible. Absolutely, I have no doubt. Is this insatiable hunger for publicity? Everything that is done must be claimed, must be displayed. And that is the gravest weakness of this government. It's not as if we haven't done things across the border in the past under preceding regimes. But now everything that is done must be proclaimed and must be taken credit for at the highest levels of leadership. And that is going to be our undoing. Now the Prime Minister has told the country that the ceasefire happened because the Pakistani DGMO rang promising to stop terror and pleading for a ceasefire. First of all, the DGMO is in no position to make long-term commitments on Pakistan's core strategies. So Pakistan will do whatever fighting is necessary, and India will suffer the consequences. And a third factor is that the demonstration of their weapon systems, there is a clamor for the acquisition of Chinese weapon systems across the world today. The Chengdu Aviation Corporation, I believe is the name, which is the manufacturer of the jet planes that were employed by the Pakistanis. Their share prices have risen enormously in the wake of this operation.
انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نریندر مودی کہتی کہ 20% تباہ کر دیا ہم نے انفراسٹرکچر ایئر فورس کا، ان کا لغو ہے، بکواس ہے، ان کو خود نہیں پتا کیا بات کر رہے ہیں، ساتھ کسی میں سیاست کرتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ سیاست کیا اور جنگ کیسے کرنی ہے. ایبسولوٹ ریڈیکلس انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اس طرح کے اور بھی آپ کو یاد ہے یشونت سنہا جو فارمر ان کے فارن منسٹر تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ بتائیں تو صحیح نریندر مودی کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو پلوامہ ہو جاتا ہے، پہلگام ہو جاتا ہے، اور ریکارڈ کی بات ہے کہ آج تک انہوں نے نہیں بتایا کہ کون انوالو تھا پہلگام انسیڈنٹ میں، بلکہ ان کے فورن سیکرٹری جے شنکر ابھی ڈینش ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، تو جب انہوں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں مگر، اور ہر چیز میں مگر اگر، وہ بھائی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کیسے نہیں کیے. بہرحال بڑی باتیں ہیں، ہمیں اس پہ ہی بات کریں گے. اسرائیل اور انڈیا کا جو کنیکشن گٹھ جوڑ سامنے نظر آیا اس پہ ہی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جلیل باجلانی صاحب نے، فارمر فارن منسٹر پاکستان کے، فارمر ایمبیسڈر ٹو یو ایس، اور یہ ایکٹنگ ہائی کمشنر انڈیا میں بھی تھے، پھر ان کو نکال دیا انڈیا نے، بلکہ ان پہ مقدمہ بھی بنا دیا ٹیررزم کا. تو وہ کافی یہ ان کو پسند کرتے ہیں انڈیا والے. یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل زاہد محمود، ریٹائرڈ سے سینئر سیکورٹی اینالسٹ ہیں، اینڈ پہلے میں بتا چکا ہوں ہی از اے وار ویٹرن، وار ہیرو، گولیاں بھی کھا چکے ہوئے ہیں. He's lost a limb also. So we have two very serious gentlemen today.